ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے ہماری سسٹر نے بہت ہی بہترین کباب بنانا، ٹیونا کے کباب اور سیلڈ بنانا سکھائے ہیں. تو آپ نے کبھی ٹرائی کیے ٹیونا کے کباب؟ میں نے اور طرح کے کباب تو ضرور ٹرائی کرے ہیں، لیکن میں نے ٹیونا کے کبھی نہیں کیے. لیکن انشاءاللہ آج جو دی ہے سسٹر نے ریسیپی ضرور کوشش کروں گی. ضرور ٹرائی کیے گا. بہت ہیلدی ہیں، لیکن بس رمضانوں میں اپنی غذا کا بہت خیال رکھیں. میں دوبارہ کہنا چاہوں گی کیونکہ مولا علی سے بھی ہمیں کافی درس ملتا ہے کہ مولا نے کس طرح سے سحری افطاری کی. بالکل اس موقع کی مناسبت سے، آج کے دن کی مناسبت سے، کیونکہ ہم سب کے اس وقت جو ہے دل ان کے غم سے جو ہے وہ چور ہے، معمور ہیں، بالکل زخمی ہیں اندر سے. ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں اس تکلیف کو، ہم سب تمام جو ہے اہل بیت کے ماننے والے. تو جب ابھی کھانے کا ذکر چلا تو مجھے مولا کی جو ہے آخری سحری یاد آ گئی کہ جب مولا اپنی آخری سحری کے لیے کھانا تناول کرنے بیٹھے تھے تو جناب ام کلثوم نے ان کے سامنے، مولا جو کی روٹی کھایا کرتی تھی، جو کی روٹی، نمک اور ایک پیالے میں جو ہے وہ دودھ مولا کے سامنے پیش کیا تھا. تو مولا نے یہی کہا تھا کہ بیٹی تمہیں پتہ ہے کہ میں ایک وقت میں 2 چیزیں نہیں کھاتا ہوں، یہ دودھ تم میرے پاس سے لے جاؤ. تو جناب ام کلثوم نے کہا کہ بابا اب دودھ لے لیجئے، میں نمک ہٹا لیتی ہوں. تو مولا علی نے کہا نہیں، میں زیادہ غذا نہیں لینا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ جب میں خدا کے حضور میں داخل ہوں تو میرا پیٹ بھرا ہوا ہو. اور آپ نے وہ دودھ کا پیالہ جو ہے وہ واپس کر دیا، خالی روٹی اور نمک کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سحری کی تھی. یہ میرے مولا کی آخری سحری تھی. اس کے بعد آپ بالکل مسجد چلے گئے اور مسجد بالکل ہمیں بھی مولا کی سیرت پہ خدا جو ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کال کھل چکی ہیں تو اب آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ کال کریں اور مولا کو کوئی بھی ہدیہ عقیدت پیش کرنا چاہیں یا تعزیت پیش کرنا چاہیں. تو ایک پہلی کال ہے، کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی تو دوسری کال ہے تو وہ کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سادہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں رضیہ زیدی بول رہی ہوں ننیکن سے. جی آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. شکریہ بہت. اور سب سے پہلے آپ کی ڈائریکٹر کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. الہی آمین. الہی اور آمین. سب سے پہلے میں اپنے وقت کے امام کو، امام علی علیہ السلام کی پرسہ دینا چاہتی ہوں. پھر آپ تمام ناظرین کو میری طرف سے پرسہ قبول کیجیے. جی بہت شکریہ. آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گی؟ جی اب آ رہی ہے؟ جی تھوڑا سا اونچا بولیے. جی میں ایک قطعہ اور ایک نوحہ پڑھنا چاہتی ہوں. بسم اللہ. جی صلوات کا سہارا دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. مسجد کوفہ ہے روزہ دار ہے، فرق سے اونچی لہو کی دھار ہے. احداماد پیمبر کے لیے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار ہے. کہہ رہا ہے غم میں سر کے بہہ کے خون، دوسرا سجدہ بہت دشوار ہے. رات تک آباد تھا حق کا مکان، صبح کو اجڑی ہوئی سرکار ہے. اب ایک نوحہ. جی بسم اللہ. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے. افسوس کہ مسجد میں نمازی گیا مارا، ارے کچھ کم نہیں یہ حشر ہے قیامت کے اثر سے. زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے. ارے شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے. عباس ذرا زینب مستر سے خبردار، عباس ذرا زینب مستر سے خبردار.
فریاد میں ہٹ جائے نہ چادر کہیں سر سے. ارے بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں, ارے بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں. گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے, گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے, افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. خدا آپ کو جزائے خیر دے. یہ ہماری مہمان کالر تھیں مسز زیدی جو نیلنٹن سے بات کر رہی تھیں اور تعزیت پیش کر رہی تھیں. تو بس ناظرین ٹائم بہت تیزی سے گزر گیا, بالکل پتہ نہیں چلا. تو بس تھوڑا ٹائم ہے تو آپ ہمارے ناظرین کو کوئی اگر پیغام دینا چاہیں. جی سسٹر, آپ کچھ اگر مختصر سا کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو. جی اس سلسلے میں سسٹرز, میں سب سے پہلے تو مولا علی کے حوالے سے جو مختلف حدیثیں بیان کی تھیں ہمارے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جو کہ زیادہ تو ظاہر ہے میں نے زیادہ تر تو اہل سنت کی ہی کتابیں پڑھی اور مولا کے فضائل پڑھے اور میں جو سمجھی ہوں وہ بیان کرنا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایک یہ میرے اہل بیت یعنی میری اطرت. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پرانے نصاب کی کتابیں ہوتی تھیں اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوتا تھا بچوں کے حوالے سے, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے خطبہ آخری جو حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا اس میں کیا میسج دیا تھا, اور جو احادیث تھیں ان کے علاوہ یہ اہم ترین تھی. تو ان میں واضح طور پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے جو سمجھانے والے ہیں یعنی کہ اہل بیت وہ بھی بہت ضروری ہیں, تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایک سیدھا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. تو بعد میں پھر یہ ہوا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اب ہم پڑھتے ہیں آج کل کی جو اسلامیات آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیجئے کہ وہاں پر صرف یہی حدیث لکھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ یہ سب حذف کر دیا گیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ حدیثیں تو اس وقت میرے دماغ میں اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری آ گئیں, لیکن میرے کہنے کا صرف مقصد آخری جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آخری ہی میسج اب دینا ہے, تو میں اس سلسلے میں یہ ضرور کہوں گی کہ آج کل امت مسلمہ جس پریشانی اور مصائب اور تباہی اور بربادی کا شکار ہے, اس میں اگر وہ ایک در پر جمع ہو جائیں اور وہ ہے باب العلم کا در جو کہ مولا علی علیہ السلام کا در ہے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی حدیث کے مطابق کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور جو بھی یہاں پر آ کر کوئی کامیابی اور کامرانی اور عزت اور وقار حاصل کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی دونوں جہانوں میں خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ اس در پر آئے. تو ہمیں باب دارالعلم کے در پر باب دارالعلم پر حاضری دینی پڑے گی ہم سب کو, اور جو ہم میں فرقے ہیں ان سب کو, اور متحد ہونا پڑے گا, تبھی یہ ہم میں سے یہ ساری آزمائشیں اور ساری جو مصیبتیں ہیں دور ہو سکتی ہیں جب تک ہم یونٹی پیدا نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اور تبھی ہم خوشبوئے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور ہم سب کا ایمان ہی یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اہل بیت کے تھرو اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. سبحان اللہ, بہت بہترین میسج سسٹر آپ نے دیا ہے. جی سسٹر, آپ کوئی مختصر سا میسج دینا چاہیں؟ ہاں, مختصر سا میسج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اپنے مولا کے ایک ارشاد بیان کرنا چاہوں گی. جی بسم اللہ. مولا کہتے ہیں کہ عجیب مشکل میں ہوں میں, بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ علی کو اقتدار کا لالچ ہے, جب چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں علی موت سے ڈر گیا. قسم خدا کی علی موت سے ایسے ہی مانوس ہے جیسے کوئی زندگی سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور میرے سینے میں ایسا علم پوشیدہ ہے جو مجبور کیے ہوئے ہے, اسے ظاہر کر دوں تو تم لوگ لرزنے لگو. سبحان اللہ. اور میں اپنے وقت کے امام کے لحاظ سے ایک میسج دینا چاہوں گی
تمام اپنے معزز سامعین کو کہ جس طرح کے آپ جانتے ہیں کہ علامات ظہور کی نشانیاں روز روشن کی طرح ظاہر ہیں، بالکل، اور ہم سب کو اپنے امام کے استقبال کے لیے اسی طرح سے تیار ہونا چاہیے جیسا کہ میرا امام چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بہت بہترین، بہت بہترین میسج۔ جی سسٹر، اب آپ کوئی میسج آخر میں بس اپنے پروگرام کے اختتام میں مولا علی کی یہ جو ہے دعا آپ سب کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ الہی میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے ایسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ اور سب مل کر یہ دعا گو ہوں کہ خدا ہمیں وہ عرفان، وہ بصیرت اور قلب کی سچائی عطا کرے کہ ہمیں معرفت امام علی نصیب ہو، ان کی ذات گوہر جو ہے ہم پر آشکار ہو سکے، اور پھر ہم سب ان کی تعلیمات پر جو ہے چلیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بس ایک چھوٹا سا پیغام کہ کائنات کے سب سے بڑے جو معلم تھے وہ جناب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے بعد ان کی ذات کے بعد اس عظیم و شان کائنات کا جو سب سے بڑا عالم تھا وہ جناب حضرت رسول کائنات جو مولائے کائنات جناب حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اگر امت اس عالم پہ جو ہے متحد ہو جاتی تو جس کا رسول نے واضح اعلان بھی کر دیا تھا تو شاید آج اسلام ٹکڑوں میں نہ بٹا ہوتا۔ بہت بہترین، بہت بہت شکریہ، اور خاص طور میں آپ دونوں مہمان کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کر کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ میں دلی طور پہ آپ سے بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ کا بھی شکریہ سیما، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بس اسی کے ساتھ دعا گو ہوں ناظرین کہ جتنا وقت ہم نے یہاں پہ گزارا ہے، قول پڑھے ہیں، جو بھی درس ہم نے ایک دوسرے کو دیا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں جو ہے قبول اور مقبول فرمائے۔ خدا ہماری اولاد کو صحیح معنوں میں نیک اور صالح بنائے، جس طرح سے ہمارا خدا چاہتا ہے اس طرح سے ہماری اولاد ہے، کیونکہ اولاد ہمیں اللہ نے امانت دی ہے، تو ہم دعا گو ہیں کہ ہم اس امانت کا جو حق ادا کر سکیں جس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں، اور ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہ ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے۔ خدا ہمارے والدین کو سلامت رکھے، ان کو صحت تندرستی ملے، اور جو مومن اور مومنات دنیا کے کسی کونے میں بھی پریشان ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، عراق ہو، شام ہو، فلسطین ہو، پروردگار عالم ان سب کی پریشانیاں دور کر دے، جو روزی رزق کی وجہ سے پریشان ان کی روزی میں اضافہ کر دے، مولا کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام سے آپ کو اگلے ہفتے تک اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ دعائے امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔